بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عربوں کے ایک مشہور بت جو صفا و مروہ پہاڑیوں پر پوجے جاتے تھے، یہ وہ بت تھے جسے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشا تھا، بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کیا جرم کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسا خوفناک عذاب دیا جو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ پیارے دوستو، جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا ہے تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت اللہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کا وہ حشر کیا کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے، پھر وہ چاہے دنیا کا طاقتور بادشاہ ابراہا اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کئی ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جنہوں نے کعبہ شریف کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کو دردناک عذاب دے کر تباہ کر دیا۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال اصاف و نائلہ ہے۔ اصاف بن یالا اور نائلہ بنت زید دراصل قبیلہ بنی جرہم کے ایک مرد و زن تھے۔ نائلہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلے میں یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ خوبصورت حسینہ قبیلہ بنی جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ وہ فحش لباس پہن کر گھر سے نکلتی تھی اور قبیلے کے نوجوانوں کے پیچھے پیچھے چلتی تھی۔ ہر کوئی اس سے تعلقات قائم کرنے کا خواہش مند تھا۔ انہی لوگوں میں سے ایک قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اصاف بن یالا تھا۔ اصاف اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے اور یہ محبت بہت ہی جلد حباست میں بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کرنے شروع کر دیے اور جب کبھی موقع ملتا تو دونوں زنا میں مشغول ہو جاتے اور اس طرح یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ جب ان کے گھر والوں کو اس کا علم ہوا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے، جس وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ دوستو، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ کے لیے روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے چل دیے، اور یہ حج کے ایام تھے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا، لہٰذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور اس تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ ان کی اس حباست اور کعبہ کی بے حرمتی پر زمین اور آسمان گرج اٹھے، سمندر کی موجیں جوج مارنے لگیں اور اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ دوستو، وہاں یوں ہوا کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر بد فعلی کر رہے تھے تو اسی وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور ان کے گوشت پوشت کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا۔ دو زندہ انسان عذاب الہی کے تحت اب پتھر کے بن چکے تھے۔ دوستو، کچھ دیر بعد جب بنی جرہم کے لوگ کعبہ کے قریب آئے اور بیت اللہ کے دروازے کو کھولا تو یہ دیکھا کہ دونوں بدبخت اللہ کے مقدس گھر میں کسی جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ لوگوں نے دونوں کے مجسمے کو اٹھایا اور باہر لا کر زمین میں گاڑ کر انہیں کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے۔ دوستو، کچھ دن گزرنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے اصاف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ صفا و مروہ دراصل دو پہاڑیاں ہیں جو حرم کعبہ کے بالکل قریب ہی ہیں۔ ان دو پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے اس وقت پانی کی تلاش کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچہ تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اسی لیے زمانہ قدیم سے یہ دو پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی تھیں اور حاجی ان پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ طواف کیا کرتے تھے۔ دوستو، جب اصاف و نائلہ کے بت کو صفا و مروہ پر رکھا گیا تو ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو شخص بھی صفا و مروہ پر جائے گا وہ ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مارے گا۔ ایک دو نسلوں تک تو یہ عمل اسی طرح جاری رہا، پھر لوگوں نے انہیں جوتے کی بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیے اور کچھ نسلوں بعد لوگ انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم اور ان کی تعظیم زیادہ کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عربوں نے جاہلیت کی بنا پر ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا اور قبیلوں میں ان دونوں کے عشق کی داستانوں کو فخر سے بیان کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ محبت کی دیوی اور دیوتا قرار پائے
دوستو 5ویں صدی تک اصاف اور نائلہ کے اس بت کو عربوں کے بڑے بتوں میں شمار کیا جاتا تھا، جن کے آگے لوگ سجدہ بھی کرتے تھے اور قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اصاف و نائلہ کے اس بت کو چھوتے تھے۔ میں بھی ایک دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھو لیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح چھونے سے کیا ہوتا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کو منع نہیں کیا تھا۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دن ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے یہ پورا خطہ جگمگا اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ نے عرب میں دین اسلام کو غالب کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ فتح کے بعد حرم شریف میں داخل ہوئے اور آپ نے اپنے بھائی حضرت علی کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ بت توڑتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل نے مٹ جانا ہی تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صفا و مروہ پر تشریف لے گئے اور اصاف و نائلہ کے اس مقدس بت کو بھی اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔ پیارے دوستو، ہم نے دیکھا کہ اصاف و نائلہ کے اس بت کو لوگوں نے بطور عبرت صفا و مروہ پر رکھا تھا، لیکن شیطان نے انہیں ایسا گمراہ کیا کہ وہ ان کی پوجا کرنے لگے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زنا جیسے بدترین جرم جسے خانہ کعبہ کے اندر کیا گیا تھا، لوگ اس داستان کو فخر کے طور پر بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی اس بدفعلی پر لعنت کی جاتی، لیکن عربوں نے اس گناہ کو داستان عشق بنا دیا اور اصاف و نائلہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے لگے۔ بالکل اسی طرح آج کے اس فتنے بار کے دور میں یہی کچھ حالات نظر آتے ہیں۔ جہاں ہر کوئی شخص کسی طرح کا سنگین جرم کرے تو لوگ اسے ہیرو کی طرح بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ فریڈم، آزادی خیال اور لبرلزم کے نام پر ہر طرح کی حباست اور برائی کو خوبصورت انداز میں پیش کر کے اس کے بھرپور تائید کی جاتی ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی برائیوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور شیطانی لعین کے وسوسوں اور چالوں سے حفاظت فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ مزید آنے والی اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔